پل گولی اس کو نا ڈانسنگ پل کا نام دیا گیا ہے، وہ بڑی چل رہی ہے، وہ نشاور ہے۔ جتنے تگڑے گھروں کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ان پارٹیوں میں آتے ہیں۔ بہت سے نقصانات ہیں، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ پارٹی میں ڈانس ہو رہا تھا اور غیر اخلاقی حرکات ہو رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل۔ ناظرین، تقریباً 2 دن سے بڑا شور برپا ہوا۔ ایک گلبرگ تھانہ کی حدود کے اندر ہیلون نام سے پارٹی ہو رہی تھی۔ پارٹیوں کے حوالے سے ہم کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ پارٹی پہلی نہیں تھی لاہور کے اندر، لیکن اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے جو ایک کارروائی کی گئی ہے، یہ بڑی دبنگ کارروائی تھی۔ جو گلبرگ اے ایس پی، جو گلبرگ کے ایس ایچ او، انہوں نے بڑی شاندار جو ہے نا، مطلب کہ وہ ایک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی کی ہے کہ ایف آئی آر بھی بڑی تگڑی دی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر جو آفینسز لگتے ہیں وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ایک جو چیز سب سے بڑی ڈسکس کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہے نا، کیا ان کا رجحان کم ہو سکے گا؟ ان پارٹیوں کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جو بڑے گھر کے، جتنے تگڑے گھروں کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ان پارٹیوں میں آتے ہیں۔ جو نشہ آور چیزیں کھا پی کر جو ہے نا، وہ پارٹیوں کے اندر 24 گھنٹے ڈانس کرتے رہتے ہیں، جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج کرائم رپورٹر عثمان بٹ صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے کیا نقصانات ہیں اور آگے حکومت کو، پولیس کو کیا کرنا چاہیے کہ ان پارٹیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ جی السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بٹ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بٹ صاحب، یہ جو گلبرگ تھانہ کی حدود میں پارٹی کے دوران 51 لوگ، مرد و خواتین جتنے تھے، وہ پکڑے گئے ہیں، تو پارٹی کے اندر کیا ہو رہا تھا اس کا بھی ہمیں بتائیں، باقی پھر آگے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف پارٹی میں کیا ہوگا، پارٹی میں ڈانس ہو رہا تھا اور غیر اخلاقی حرکات ہو رہی تھی۔ جس طرح ایف آئی آر میں آپ اس کا متن پڑھیں، ایک اشتہاری ملزم بھی وہاں پہ موجود تھا جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان پارٹیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے جی، اشتہاری ملزمان ہوتے ہیں اور امیر زادے ہوتے ہیں، اور فارم ہاؤس جو ہے وہ بک کیے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ڈانس پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر غیر اخلاقی جو معاملات ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ جی، یہ صرف لاہور میں نہیں، یہ آپ مختلف جگہ پہ چلے جائیں، گجرانوالہ میں سٹنگ ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے وہاں بھی فارم ہاؤس ہیں وہاں پہ۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ نشاور چیزیں کھا کے یہ 24 گھنٹے، وہ آج کل نا وہ ایک پل گولی، اس کو نا ڈانسنگ پل کا نام دیا گیا ہے، وہ بڑی چل رہی ہے، وہ نشاور ہے۔ وہ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو کھا لیتے ہیں اور پھر 24 گھنٹے جو ہے نا وہ یہ ڈانس پارٹیوں میں ڈانس کرتے ہیں، اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان پارٹیوں کو کیوں نہیں روکا جا رہا۔ پولیس کو کیا، پولیس کے اتنے ذرائع نہیں کہ ان کو پہلے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پہ بکنگ ہوئی ہے اور کہاں پہ ڈانس پارٹی کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن صرف جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیوں آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی جو ہے نا یہ کام ہے۔ ان کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح سی سی ڈی کو انہوں نے، جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے سی سی ڈی کو کارروائیاں کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں، اسی طرح ان ڈانس پارٹیوں پر بھی سختی ہونی چاہیے، اور نشہ آور یہ جو پل گولی ہے اس پر مکمل طور پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ یہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ ماں باپ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو اس کے بے دریغ استعمال ان کی اولادیں کرتی ہیں ایسی، جو کل کو نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر وہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بندہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، وہ چاہے عورت ہے، وہ چاہے مرد ہے۔ تو ابھی پیچھے جو ایک تھانہ ہیر کی حدود کے اندر ایک قتل بھی ہو چکا ہے، وہ بھی پارٹی کے دوران ہی ہوا تھا۔ پھر
नशा करके जो एक दूसरे के साथ वहाँ पे वो अच्छे काम नहीं करते, वो इस एफआईआर का मतन बताता है। ये एफआईआर भी मेरे पास है, सामने है, ठीक है। इसका सबूत जो है ना, और मुंह बोलता सबूत, ये है कि शहर लाहौर के अंदर इस तरह की पार्टियां जगह जगह हो रही हैं। आपने तो गुजरांवाला बताया है, फिरोजवाला थाना के सामने बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक सोसाइटी है, नाम नेहाल सोसाइटी, निजी सोसाइटी है, ठीक है। उस निजी सोसाइटी के अंदर भी जो है ना वो बिल्कुल थाने के करीब पार्टी होती है, और वो बाकायदा वहाँ पे रिहाइश नहीं है, वहाँ पे जगह ही पार्टी के लिए बनाई गई है। उसके बाद हमारा रायविंड का इलाका है, हमारा बरकी का इलाका है, जितने फार्म हाउसेज हैं, डीएचए ले लें, डीएचए के अंदर भी बड़े सारे ऐसे फ्लोर्स बनाए गए हैं जिधर सिर्फ यही होती है। अच्छा बट साहब, ज़रूरी बात यह है कि महकमा पुलिस के अंदर भी कई काली बेड़े ऐसी हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये एएसपी जो गुलबर्ग हैं, इन्होंने ना कोई सिफारिश मानी ना कुछ, लेकिन इसके बावजूद उनकी मजबूरी बनी, कई लोग बीच में से छोड़े भी गए। उसके हवाले से ज़रा बताएं कि कौन सा प्रेशर इनके ऊपर आता है, ऐसी कौन सी हस्तियां होती हैं? हस्तियां कौन सी होंगी? सबसे ज़्यादा तो अलमिया ये है कि हमारी जो पुलिस है इसको सियासत से बाहर किए नहीं गया। सबसे ज़्यादा इन पे प्रेशर जो है ना वो सियासतदानों का होता है, और इस तरह की जो पार्टी होती हैं उनके पीछे सियासतदानों के जो औलादें होती हैं वो ये सारा कुछ करती हैं, वो ही इन पार्टियों का इनकाद करती हैं। जिस तरह आपने पहले ही कहा कि जो अमीरजादे हैं और तगड़े घर के जो लड़के और लड़की हैं वो इन कामों में ज़्यादा मुलव्वस होते हैं। और दूसरा, आपने जब ये बात की कि इसमें अदारों का, रियासती अदारों का तो है ही है, लेकिन माँ बाप की भी जो है ना वो कोई है कि वो भी अपने बच्चों पर नज़र रखें। सबसे बड़ी बात आपने यही की, ये तरबियत का असर है। जब आपकी तरबियत अच्छी होगी, माँ बाप आपकी तरबियत करेंगे, फिर आप किसी गलत सोसाइटी में नहीं बैठेंगे, ना नशा करेंगे। बट साहब आप देखें कि बाकी तो नुकसानात बात की बात है, हमारे घर भी माएँ बहनें हैं, बात करता मैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ माँ बाप के एक ज़मीर को जगाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लड़कियाँ, नौजवान लड़कियां जो यहाँ पर आती हैं, मुझे बताएं कि क्या इन पार्टियों के अंदर वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर जब आती हैं और नशे में धुत होती हैं, क्या इनकी इज्जतें महफूज रहती हैं? नहीं, ये तो आपके सामने है, कहाँ इज्जतें महफूज रहती तो हैं। मुझे इस एफआईआर में भी आप पढ़ के देख सकते हैं कि मतन क्या है उसका। तो बट साहब ये चीज़ें, इसका जिम्मेदार जो है, क्या आप रियासती अदारों को समझते हैं या माँ बाप को समझते हैं? ये सबसे पहले तो माँ बाप की गलती है ना। हम दूसरे की औलाद पे बड़ी जल्दी वो जो है उंगलियां उठाते हैं, उसके ऐप बयान करते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में नहीं जागते, अपनी औलाद पर नज़र नहीं रखते, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती ये माँ बाप की है कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने बजे वो कॉलेज जाता है, वो कॉलेज पहुँचा है नहीं पहुँचा, ये सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन आजकल ये मामला है कि हम सारा कुछ उस्ताद पे छोड़ देते हैं कि वो ही पढ़ाएंगे, वो ही तरबियत देंगे, हालांकि उस्ताद सिर्फ आपको तालीम देगा, तरबियत आपको आपके माँ बाप से मिलेगी। ऐसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको पता है ये रियासती इदारों का तो ये सबसे बड़ी ये भी जिम्मेदारी है कि वो जुराइम को रोकें। मैंने कुछ दिनों से जो है ना मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर, क्योंकि अब सोशल मीडिया हमारा बड़ा एक्टिव है। फेसबुक के अंदर ना लाहौर नाइट्स जो है ना पार्टियों का बड़ी मतलब कि तशहीर चल रही है। मैं वो अपने मोबाइल से अभी मतलब कि वो साथ एक थोड़ा सा क्लिप हम चलाएंगे, देखेंगे कि सरेआम, जैसे आपको पता है कि ये जो कहबा खाने वाले लोग हैं उन्होंने भी बड़ी तशहीर की होती है फेसबुक के ऊपर और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वैसे इन पार्टीज़ की भी आजकल हो रही है। इनका रुझान बढ़ता ही नज़र आता है, कम नहीं होता नज़र आता। तो इसके हवाले से आप बताएं कि क्या करना चाहिए रियासती अदारों को, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मा इन्हीं का है कि ये लोग अगर ख़त्म करना चाहें, अब देखें अगर इन्होंने अंडरवर्ल्ड ख़त्म कर दिया है, ठीक है, इनके मुताबिक, जो कि वो भी नहीं हुआ, लेकिन क्या ये पार्टियां अगर ये चाहें तो नहीं ख़त्म हो सकती? जी, जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया पे तशहीर होती है, उधर ही बुकिंग होती है, बाज़ एफआईआर्स भी ऐसी होती हैं जिनमें लिखा होता है कि हमने फलां नशियात फरोश को पकड़ा, वो ऑनलाइन जो है ना सप्लाई, यानी कि ऑनलाइन रब्ता होता था, फिर सप्लाई देने के लिए जाता था। इसमें देखिए साइबर क्राइम को भी मुतहरक होने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि साइबर क्राइम का काम कि कोई दरख्वास्त दे तो उस दरख्वास्त पे कार्रवाई की जाए। साइबर क्राइम का ये भी काम है कि सोशल मीडिया पे जो भी नेगेटिव मामला चलते हैं उन पर भी गौर रखे।
یہ ساری چیزیں مل جل کے جو ہے نا مل جل کر ہی ان کا خاتمہ ریاستی کیا جائے اداروں گا. کا میں ذکر یہی کر رہا ہوں، اس میں پولیس نہیں آتی، اس میں میں تمام وہی لوگ کہہ آتے رہا ہوں نا، ہیں، اس میں وہی تمام کہہ رہا ہوں ڈپارٹمنٹس نا. آ ہاں جاتے جی، ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ سب تمام ریاستی اداروں کو مل جل کر جرائم کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ کسی جرائم پیشہ بندے کو پکڑتا ہے اور 10 جو کالی بھیڑیں ہیں ریاستی اداروں میں چھپی ہیں وہ اس کی سفارشی بن جاتی ہیں، اور جس نے پکڑا ہوتا ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار بندہ جو ہے نا ادھر کام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. جی ناظرین، آپ نے عثمان بٹ صاحب کی گفتگو سنی۔ بٹ صاحب کا جو آخر میں ایک بات تھی کہ انسان جو ہے نا، اور یہ جو افسران ہوتے ہیں بعض اوقات کئی دفعہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں، ایسے اس پارٹی میں بھی بے بس ہوئے اور کئیوں کو جو ہے نا وہ چھوڑا گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر سب سے پہلے جو ماں باپ ہیں جو تگڑے گھروں سے ہیں، جن کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے، کیونکہ جو بڑے بزنس مین یا بڑے جو مطلب کہ مگرمچھ ہے نا، ان کو نہیں پتا ہوتا ان کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے بیٹے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایسی جو پارٹیز میں اگر وہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی عزتیں ہی وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو خدارا اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اولادیں کر کیا رہی ہیں۔ اگر وہ آپ کا پیسہ، میں پھر ایسے ہی کہوں گا کہ وہ پھر حرام کا پیسہ آ رہا ہے، کہ وہ حرام راستے ہی جا رہا ہے اور آپ بھی آگے سے اسی حرام کا ہی شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ لیکن ایک بات میں ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب سے بات کروں گا اور ان کو ایک درخواست کروں گا کہ جو آپ کیونکہ بہت کمپیٹنٹ ہے، آپ نے بہت کام کیا لاہور کے اندر اور آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن جو یہ پارٹیز والے ہیں نا، خاص طور پر جیسے آپ نے کئی چیزوں کے اوپر اپنے تمام افسران کو جو ہے نا وہ بڑے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ویسے پارٹیز پر کریں، کیونکہ پارٹیز آپ کے ایس ایچ او صاحبان کی ملی بھگت سے ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جائے، نوجوان نسل کو بچایا جائے۔ یہ لوگ تو غلطی کریں گے اور انہوں نے تو جانا ہی ہے، لیکن آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار لازمی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں مشرق ڈیجیٹل۔